کنیز پارٹ نمبر 1۔ بھائی یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ارمان تو بھائی کی بات سن کر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ بات تھی ہی کچھ ایسی ہی کہ اس کا تڑپنا اتنا بے وجہ بھی نہیں تھا۔ ارمان کی فیملی میں صرف وہ اور ایک اس کا بھائی لقمان ہی تھے۔ اماں ابا کچھ سال پہلے چل بسے تھے۔ لقمان اور ارمان کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ لقمان کی پیدائش کے بعد ان کی اماں کو کچھ پیچیدگی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے لمبا وقفہ دینے کا بولا تھا، اس لیے لقمان کے پیدا ہونے کے 10 سال بعد ارمان اس دنیا میں آیا تھا۔ ارمان کی عمر اس وقت 25 تھی، جبکہ لقمان کی 35 سال۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد ارمان سب چھوڑ چھاڑ کر لقمان کے پاس دبئی میں ہی آ گیا تھا۔ اماں ابا کی زندگی میں ہی لقمان کی شادی ان کی ایک کزن کنیز سے ہو گئی تھی، جو لقمان کی ہم عمر ہی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ کنیز بھابھی کے بھی اماں ابا اب اس دنیا میں نہیں تھے، اور ان کا بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھا، یعنی کل ملا کر ٹیلی بس وہی تھے، اور ساتھ لقمان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی بڑی تھی جو 7 سال کی تھی، اور بیٹا 5 سال کا تھا۔ لقمان کی شادی کو ابھی 9 سال ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے ہی ایک معمول کی لڑائی میں لقمان نے کنیز کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب تک لقمان سنبھلتا وہ سب کچھ بول چکا تھا۔ ان کے گھر میں تو مانو بھی سونگ گیا تھا۔ کنیز کا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ جاتی بھی تو کدھر، اور اب مسئلہ لقمان کے بچوں کا بھی تھا۔ لقمان کے ساتھ ساتھ کنیز تو پریشان بھی تھی، لیکن ارمان بھی کافی پریشان تھا۔ بچوں کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بھی کافی سمجھے ہوئے تھے۔ لقمان نے کسی جاننے والے سے مشورہ لیا تھا، اور اس کے مطابق لقمان کی شادی اب ٹوٹ چکی تھی، اور اب صرف اسی صورت میں شادی واپس ہو سکتی تھی کہ پہلے کنیز اپنی عدت پوری کرے اور پھر کسی اور سے شادی کرے، اور پھر اس سے طلاق لے کر واپس عدت پوری کرے اور پھر لقمان سے شادی کرے۔ اور سب سے ضروری بات کہ دوسرے مرد سے صرف نکاح کر کے طلاق نہیں لے سکتے، بلکہ ان کو جسمانی تعلق چاہیے، وہ ایک رات کا ہی کیوں نہ ہو، بنانا ضروری ہے۔ لقمان نے بہت سوچا کہ ایسا کون آدمی ہو سکتا ہے جس کو وہ اس کام کے لیے بول سکتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد صرف ایک ہی نام اس کے ذہن میں آیا تھا، اور وہ تھا اس کا اپنا بھائی ارمان، جس پر وہ اعتبار بھی کر سکتا تھا، اور جو اس کے اس برے وقت میں اس کے کام بھی آ سکتا تھا۔ وہ بات کرنے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ اس کو ری ایکشن معلوم تھا، اور پھر وہی ہوا، اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، ایک تو ہی تو ہے جس پر میں کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس برے وقت میں میرا ساتھ نہیں دو گے تو اور کون دے گا؟ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، اور سزا تم سب لوگوں کو مل رہی ہے، لیکن میرے بھائی مجھے میری غلطی سدھارنے کا موقع دے۔ لقمان نے ارمان سے منت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن بھائی سوری، آپ میری جان مانگ لو، میری جان حاضر ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ سوچو میں کیسے کر پاؤں گا؟ یہ میری بھابھی ہیں، بہت چھوٹی عمر سے میں ان کو اپنے گھر کا ایک فرد دیکھتا آیا ہوں، ارمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لقمان نے ہاتھ جوڑ لیے اور بولا، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ یار، مجھے اور ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ان کا دل بھی روتے بھائی کو دیکھ کر بھر آیا، اور اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، بھائی ایسا مت کرو میرے ساتھ، اور تم خود سوچو، کیا بھائی کے لیے یہ سب ٹھیک ہوگا؟ وہ کیا یہ سب کر پائے گی؟ بھابھی، لقمان بولا، کنیز سے بات کر لی ہے میں نے، وہ راضی ہے۔
ارمان ہاتھ جوڑ کر بولا، پتہ نہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو، جو دن میں آتا ہے کرو۔ وہ باہر نکل گیا۔ لقمان کنیز کے پاس آیا۔ وہ بچوں کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ لقمان کنیز کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو غصہ پر قابو نہیں تھا، اور اس دن اس نے غصے میں یہ سب بول دیا۔ اس نے کنیز کو بتایا کہ ارمان مان گیا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کنیز کی عدت پوری ہوتے ہی ارمان کا نکاح کنیز کے ساتھ کر دیا گیا۔ بچے تو اس کے سو رہے تھے کمرے میں، اور سارے ڈرامے کو ان سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ لقمان نے وہ ساری رات انگاروں پر بسر کی۔ صبح کی اذان شروع ہوئی تو کنیز کمرے سے باہر آئی۔ لقمان جو اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کنیز کو اس پر غصہ تو بہت تھا، لیکن وہ اس کی حالت بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، اس لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ لقمان کے دیکھنے کا مطلب صاف سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا، وہ رات کو جاتے ہی اپنا کمبل لے کر صوفے پر سو گئی تھی۔ لقمان بولا، کیا مطلب؟ میں نے تم کو سب سمجھایا بھی تھا۔ کنیز کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ آواز کو دباتے ہوئے بولی، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ تم کیا چاہتے تھے مجھ سے؟ میں کیا کرتی؟ وہ مجھ سے 10 سال کا ایک بچہ ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے میرے لیے ایک بچہ ہی ہے۔